فرما بردار رہے. اگر چاہتے ہیں کہ فیملیوں میں اس کلام کی روشنی نظر آتی رہے, اگر چاہتے ہیں یہ کلام آپ کی زندگیوں میں چمکتا رہے, تو تسلسل کے ساتھ ہمیشہ اس کلام کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی کیا ہے, ضرورت ہے. لکھا ہے اگر چاہتے ہیں کہ آپ نے بڑی محنت سے اپنی اولاد کو جوان کیا ہے, اگر چاہتے ہیں کہ وہ خدا کی فرما بردار رہے, تو آپ کی توجہ کا مرکز ہمیشہ آپ کی اولاد بنی رہے. شیطان آئے گا, بری صحبتیں آئیں گی, برے دوست آئیں گے, لالچ آئے گا, ہر طرح کا دنیاوی جو ہاتھ کنڈا ہے وہ کوشش کرے گا کہ آپ کی اولاد کو اور آپ کو خدا سے دور لے جائے. لیکن آپ نے with the help of this Bible, with the help of your prayer power, آپ لوگوں نے ہمیشہ ان چیزوں کو ہانکتے رہنا ہے. پھر آپ کیا ہے کہ جانیں گے کہ واقعی خدا کا نور آپ پر چمکے گا. اونچی طرح بول, خدا کا نور آپ پر چمکے گا, خدا کا نور آپ پر چمکے گا. ہاللویا, ہاللویا, ہاللویا. اب ہم دیکھیں گے کہ متی کی انجیل, مثال نکالیے متی کی انجیل اور اس کا 13واں باب. مسئلہ کہاں پر ہو, یعنی مسئلہ کب بنتا ہے, مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے. بڑے غور سے سنیے گا, یہاں پر لکھا ہے مسئلہ تب ہی آنا ہے جب ہم نے غفلت اختیار کی. مسئلہ تب ہی آنا ہے جب ہم نے کیا ہو جانا ہے, سست ہو جانا ہے. مسئلہ تب ہی پیدا ہونا ہے جب ہم نے لاپرواہ ہو جانا ہے. مسئلہ تب ہی آنا ہے جب ہم نے لالچی ہو جانا ہے. مسئلہ تب ہی آنا ہے جب ہم اس کلام کو کیا کر گئے, بھول گئے. مسئلہ تب آنا ہے جب ہم اس کی تعلیمات کو فراموش کر لیں. میرے عزیزو, متی کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 25 آیت, یہاں پر ایک تمثیل ہے, اس کا ٹائٹل ہے کڑوے دانوں کی تمثیل. اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے مگر لوگوں کے سوتے میں, کیا لکھا ہے, مگر لوگوں کے سوتے میں, یعنی کہ جب وہ کیا کر گئے, سو گئے. بعض دفعہ ہم بھی سو رہے ہوتے ہیں اور ہماری بیٹی کی سہیلی جو ہے وہ ہماری بیٹی کو ہم سے اتنا دور لے جاتی ہے کہ پھر تھانے کچہریاں دلاتے تھے. بعض دفعہ ہم کیا ہیں, سو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بیٹے کو یہ اس کے دوست, اس کی بری صحبت اتنا دور لے جاتی ہے کہ پھر تھانے کچہریوں میں اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور ساتھ میں تذلیل ہو رہی ہوتی ہے, ساتھ میں بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے. اب یہاں پر کیا لکھا ہے, مگر لوگوں کے سوتے میں ان کا دشمن آیا, ان کا دشمن آیا. میرے ساتھ ہیں, ان کا دشمن آیا اور گہوں میں کڑوے دانے بھی ہو گیا. گہوں میں کڑوے دانے بھی ہو گیا. پھر ہم گلے کر رہے ہوتے ہیں کہ میری بیٹی میری بات نہیں مانتی, میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا, میری بیگم جو ہے وہ میری بات نہیں مانتی. میرے گھر کا سکون کیا ہو گیا ہے, برباد ہو گیا. بھائی برباد اس لیے ہوا کہ تو کیا کر رہا تھا, سو رہا تھا. اور تیری غفلت میں تیرے سوتے ہوئے دشمن اپنا کام نکال گیا ہے. وہ کڑوے دانے کیا کر گیا ہے, بو گیا ہے. وہ نافرمانی کو بو گیا ہے. وہ نافرمانی کو کیا کر گیا, وہ بے چینی کو کیا کر گیا ہے, بو گیا. وہ بے سکونی کو کیا کر گیا ہے, بو گیا. اب تیری زندگی میں آرام نہیں رہتا کیونکہ تو کیا کر رہا تھا, سو رہا. اگر آج کوئی اس کنڈیشن میں ہے, اگر آج کوئی اس طرح کے حالات کو فیس
جس نے لاپرواہی سے اور نیند کی غفلت سے اپنے گھر کے اندر شیطان کو کام کرنے دیا۔ اگر تو وہ چاہتا ہے کہ آج کے بعد اس کے گھر میں سکون آئے تو آج کا کلام اپنے ساتھ لے کے جائے، آج کا کلام اپنی زندگی میں لے کے جائے، آج کی باتیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو اس کی زندگی میں کیا آئے گا؟ سکون آئے گا۔ اس کی زندگی میں کیا آئے گا؟ سکون آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ سمجھ آئی بات کی؟ ابھی لاسٹ ریفرنس ہے رومیو، نکالیے میرے ساتھ لاسٹ ریفرنس، اور آپ کو سن کے واقع میں ہی تسلی ملے گی۔ رومیو 13 باب، رومیو 13 باب اور اس کی 11ویں آیت سے میں پڑھوں گا، بڑے غور سے سنیے گا، 14ویں آیت تک پڑھیں گے، اور یہ میں نہیں باتیں کروں گا، یہ خدا کا کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ اور ایک دفعہ زوردار کلیپنگ کریے گا اپنے لیے۔ ابھی تک جس نے میری باتوں کو توجہ سے نہیں سنا، میرے خیال سے کلیپنگ کی وجہ سے اٹھ گیا ہوگا، اور کم سے کم یہ لاسٹ جو ریفرنس ہے اس کو سن کے جائے گا، سن کے جائے گا۔ ہاتھ کھڑے کرو، سن کے جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ بڑے غور سے سنیے گا، رومیو 13 باب 11 اور 12 آیت، بلکہ ان پر 14 تک میں پڑھوں گا۔ لکھے، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی۔ کلیپنگ اس وجہ کروائی کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی، کہ خون لازمی سنو، یہ والی باتیں لازمی سنو، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم امان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات کیا ہے؟ نزدیک۔ کہتا جب ہم امان لائے تھے اس وقت سے اب ہماری نجات جو ہے وہ کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ رات بہت گزر گئی، کہتے اب تک آپ اندھیرے میں تھے، اب تک آپ نے اگر کلام کے مطابق زندگی نہیں بسر کی تو آپ تاریکی میں تھے، رات میں تھے، رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے۔ بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار اگلے۔ میں نے بتایا کہ آج کا کلام فزیکلی نیند پہ نہیں تھا بلکہ روحانی نیند پہ تھا، اور پھر آگے لکھا ہے جیسا دن کو دستور ہے کہ شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے۔ میں نے بتایا کہ نشہ باز گھر کے برتن بیچ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، اس کے بچے بھوکوں مار رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے سامنے سے برتن نہیں لے کے جاتے ہیں، اس کی بیوی بھوکوں مار رہی ہوتی ہے، وہ گھر کی چیزوں کو ان کے سامنے لے کے جاتا ہے لیکن اس کو اپنے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ نشے نے اس کے دماغ کو کیا کر دی ہے؟ زیرو کر دی، اس کی سوچ کو کیا کر دیا ہوا ہے؟ زیرو کر دیا، اور غفلت اس کے اوپر طاری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس کی حالت ذات سے کچھ سیکھیں اور آج ہم اس غفلت، اس نیند سے باہر آئیں اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے۔ اور آگے لکھا ہے یہ چیزیں آپ نے ترک کر دی۔ کون کون سی؟ یہ آج کا جو دور جا رہا ہے یہ عروج پہ چیزیں، اس لیے ہم بربادی کے نزدیک ہیں، بلکہ بربادی میں ہے۔ نشہ بازی، زناکاری، شہوت پرستی، جھگڑے اور حسد، اور آگے لکھا ہے 14ویں آیت، بلکہ
यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। और मरकजी आयत क्या पढ़ी गई थी? ऐ सोने वाले तो मसीह का नूर तुझ पर चमके। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा उस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।